و بیشتر لوگ گوشت کے شوقین ہیں، اور بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کو گوشت نہ ملے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں اور جنت والوں کا سب سے بہترین اور لذیذ جو کھانا ہوگا وہ گوشت ہوگا۔ اس کے بارے میں حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت کھانے سے ذہن تر و تازہ رہتا ہے اور جسم میں نکھار پیدا ہوتی ہے، اور یہ گوشت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیٹ کو بڑھانے سے روکتا ہے۔ یعنی کہ بعض لوگوں کی تھنکنگ یہ ہے، بالکل اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت کھاؤ گے تو پیٹ بڑھے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گوشت کھانے سے پیٹ بڑھتا نہیں بلکہ پیٹ کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ اس سے بہت زیادہ ان کو الرجی رہتی ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو پسند ہی نہیں کرتے ہیں گوشت کو۔ تو دیکھیں، یہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ کھائیں، یہ بات الگ ہے، لیکن اس کو ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ غلط تھنکنگ رکھیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گوشت کو کھایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے گوشت کو پسند بھی فرمایا۔ جس کھانے کو حضور نے پسند کیا ہے، آپ کو وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے آپ نہ کھائیں، لیکن اس کے بارے میں آپ غلط نہ بولیں۔ بعض لوگ بہت غلط بول جاتے ہیں کہ اس سے تو ہمیں الرجی ہے، یہ گوشت سے تو ہمیں نفرت ہے۔ اس طرح کے الفاظ سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ یہ الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے گھر پہ داخل ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ کیا بنائے؟ تو فاروق اعظم نے کہا کہ بیٹا نکال کے کھا لو، دیکھو کیا بنائے۔ تو جیسے ہی انہوں نے گھر کی پتیلی کو کھولا اور بھگونے کو کھولا تو کدو بنا ہوا تھا، جبکہ آپ نے سنا ہوگا کہ آقا علیہ السلام کدو کو، لوکی کو اتنا پسند فرماتے تھے کہ پیالے میں سے لوکی یا کدو کے پیس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کھایا کرتے تھے۔ تو بیٹے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے عجیب سا محسوس کیا، عجیب سا فیل کیا، اور عجیب سی تھنکنگ ان کو ہوئی، اور فرمانے لگے ناگواری کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے کہنے لگے کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا اور یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ اس طرح کے جملے بولے۔ فاروق اعظم کا چہرہ زرد ہو گیا اور آپ نے کوڑا نکال لیا۔ جیسے ہی بیٹے نے دیکھا کہ ہمارے والد حضرت فاروق اعظم اتنے غصے میں ہیں، فوراً ہی پتیلی سے کھانا کو نکالا اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور فرمایا بیٹا آئندہ یاد رکھنا، میں نے تمہاری ناگواری کی وجہ سے تم پر کوڑا نہیں اٹھایا، بلکہ اس کھانے کو، جس کھانے کو تم نے بہت ہی بری طریقے سے تم نے ہجو جس کھانے کی ہے اور تم نے کہا ہے کہ یہ ہم نہیں کھائیں گے، بالکل پسند نہیں ہے، یہ کھانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا ہے۔ بیٹے اگر تو اس وقت کھانا شروع نہ کرتا تو میں ابھی تجھے مار دیتا، ابھی تجھے ختم کر دیتا، اور آئندہ اگر تو نے اس کھانے کو برا کہا تو پھر میں تجھے ماروں گا اور مار دوں گا تجھے۔ یہ فاروق اعظم نے دھمکی دی بیٹے کو۔ کیونکہ آقا علیہ السلام سے محبت اتنی زیادہ تھی کہ آقا علیہ السلام کو جو چیزیں پسند تھیں صحابہ نے ان چیزوں کو اپنا کے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے بچوں کو، اپنی جانوں کو قربان کر کے رکھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے جب تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے، اس کے اولاد سے، اس کی بیوی سے، اس کی جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہم سارے لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہے اور آقا علیہ السلام کی دی ہوئی چیزوں سے محبت رکھنا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ ہمیں بس گوشت ہی سے محبت ہے، بلکہ ہمیں نمازوں سے بھی محبت رکھنا ہے، نمازوں کی بھی پابندی کرنا ہے، اور آقا علیہ السلام نے جو باتیں بتائی ہیں ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، پوری طریقے سے شریعت کا ہمیں پابند رہنا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کا مکمل طور پر ہم سارے لوگوں کو پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔